اپنا بستر گرم کرنے کے لیے آپ کی لاڈلی پوتی مجھے ہاسٹل کے کمرے میں بلاتی تھی۔ جب پہلی بار چھوا تو یہ کنواری بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کتنے مردوں کے بستر گرم کر چکی ہے۔ المیر نے نفرت سے سونی کے پیٹ کو دیکھا۔ وہ پریگننٹ تھی۔ عابدین شاہ نے اپنی لاڈلی پوتی کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ پیٹ کے بل فرش پہ گری۔ سارا فرش خون سے لال ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو المیر کی باہوں میں تھی۔ سارے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ ناجائز بچہ تو مر گیا۔ تمہارے دادا نے اب تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ جو مرضی کروں تمہارے ساتھ، یہ کہتا وہ نفرت سے سونی کو باہوں میں بھرتا۔ المیر کافی رات کو اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیٹھی ہوئی سونی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ ہاسٹل سے واپس آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ المیر نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا۔ وہ کافی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تم ہاسٹل سے واپس آ گئی ہو؟ تمہیں تو ابھی چھٹیاں نہیں ہوئیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، اس وجہ سے موڈ بھی بہت زیادہ آف تھا۔ طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، اس وجہ سے میں نے سوچا واپس چلی جاتی ہوں۔ اتنی بری آپ نے مجھے اپنی عادت لگا دی ہے کہ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، اس وجہ سے واپس آ گئی ہوں۔ 2 دن بعد واپس چلے جاتے ہیں، مطلب 2 دن میں بھرپور انجوائے کرنے والا ہوں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے اسے دور جانے لگی تو اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تھوڑا بیزی تھا۔ اب کہاں بیزی ہوتے ہیں؟ کوئی کام آپ نے شروع کر دیا ہے یا دادا جی کی بات مان کے آپ بھی گاؤں کے معاملات دیکھنے لگے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دادا جان کی میں کوئی بات مان لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، مگر مسلسل بار بار اس کی نگاہیں سونی کے ہونٹوں کی طرف جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے سونی کافی زیادہ ڈسٹرب محسوس کر رہی تھی۔ اب کب تایا جان کو بولیں گے ہمارے رشتے کے بارے میں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت جلد بولوں گا، ابھی تھوڑا دادا جان کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں دادا جان کو کتنا برا لگتا ہوں۔ بس تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کے بعد ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنی دوست کی باتیں گونجنے لگیں جو ہمیشہ اسے منع کرتی آئی تھی، اتنا قریب مت جایا کرو، بعد میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بے شک وہ تمہارا کزن ہے، مگر اس کے باوجود بھی مرد ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ تو آنکھیں بند کر کے المیر پہ بھروسہ کرتی تھی۔ وہ المیر کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، مگر اچانک المیر نے سونی کی گردن کی اوپر جھک کر اپنے لب شدت سے رکھے تو وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ المیر پلیز۔ آج پہلی دفعہ اس نے المیر کو خود سے دور کیا تھا۔ اتنے وقت میں کیا ہوا ہے؟ المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کبھی کسی چیز سے المیر کو انکار نہیں کرتی تھی، آج پہلی دفعہ اس نے انکار کیا تھا، جو المیر کو تھوڑا عجیب لگا۔ کیا تمہیں میرا یوں پاس آنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے آپ کا پاس آنا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیسا خوف محسوس ہوتا ہے؟ المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بس ویسے ہی نا۔ یہ کہتے ہوئے
اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اب کی بار تمہیں پتہ ہے میں بخشنے والا نہیں ہوں، تم میرے کمرے میں آ چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے چھپ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے گیا۔ المیر، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ماما، بابا اور سب سے بڑھ کے دادا جان کو ہمارے تعلق کے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت زیادہ غصہ ہوں گے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ المیر کی اور اس کے درمیان عمر کا کافی زیادہ فرق تھا، مگر چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے ہر طرح کی آزادی دی گئی تھی۔ گھر والے بھی اسے چھوٹا ہی سمجھتے تھے۔ ہاسٹل میں جا کے پڑھنا، وہ حویلی کی پہلی لڑکی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر اس نے ہاسٹل کو بھی زیادہ ہی آزادی سمجھ لیا تھا۔ المیر اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا، جیسے المیر کو اس کی باتوں سے نہیں بلکہ محض اس کے وجود سے مطلب تھا۔ المیر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، بہت زیادہ۔ ایک لمحہ بھی تم سے دور رہنا بہت مشکل لگتا ہے، اس وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دروازے پہ دستک کی آواز آ رہی تھی۔ المیر بیٹا اٹھ جاؤ، باہر سے تائی جان کی آواز آ رہی تھی۔ تائی جان کی آواز سن کے اس نے ایک دم سے اٹھ کے دیکھا، گھبراتے ہوئے المیر کی طرف دیکھنے لگی۔ المیر، تائی جان دروازے پہ دستک دے رہی ہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آہستہ بولو، کیا کر رہی ہو؟ المیر نے آہستہ بولنے کا کہا۔ مما بس میں 5 منٹ میں آتا ہوں، فریش ہو کے۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور جانے کا کہا تھا، وہ چلی گئی۔ دروازے پہ دستک نہیں ہوئی۔ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے مختلف طرح کے رنگ دیکھ کے المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ میں بس ویسے ہی، تائی جان مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیتی تو بہت بڑا ایشو ہو جانا تھا، وہ نرمی سے بولی۔ تو وہ ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں بہت سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی روپ بکھرا ہوا تھا۔ جتنی دفعہ وہ المیر کی قربت میں آئی تھی اتنی دفعہ ہی ہوتا تھا، ہمیشہ ہاسٹل میں بھی وہ اس کے پاس جاتی تھی، اور آج پہلی دفعہ وہ اس کے کمرے میں اس کے اتنا قریب تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ المیر نے اسے کھینچا تو وہ سیدھا المیر کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ المیر نے محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے گہری سانس لی، آہستگی سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا تو سامنے جلال آ گیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم اتنی صبح صبح اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جلال بھائی، وہ میں تو… جلال اس کے مسلسل چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جہاں بہت زیادہ گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے، تم اتنی صبح صبح اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ جلال اپنے چھوٹے بھائی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ وہ جلال بھائی، میں تم سے کچھ کام پوچھنے آئی تھی، رات کو آئی تھی، میں ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ان سے کچھ پوچھنا تھا، پوچھ لیا؟ جلال نے غصے میں پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جلال بھائی، پوچھ لیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اپنے کمرے کی طرف بھاگی، سکا سانس لیا۔ شکر ہے جلال کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ کمرے میں آپی، سامنے اس کی آپی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی کو اپنے کمرے میں دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ رات کو تم کہاں تھی؟
غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کہیں نہیں تھی روشانی آپی، یہ کہتے ہوئے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے روشانی نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنی رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپی؟ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ وہ غصے میں روشانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مانا کہ وہ ہمارا کزن ہے، لیکن ایسی آدھی رات کو اس کے کمرے میں جانا کیا یہ اچھی بات ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں تو روشانی آپی، وہ رات کو میں ان کے کمرے میں پڑ رہی تھی، میں صوفے پہ سو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی، اور روشانی نے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھا۔ اس کی بات کو سن کے کہنے لگی، آج کے بعد میں تمہیں اس کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ ابھی آپ لوگوں کو وہ اتنا برا لگتا ہے، کیوں؟ بتائیں تو صحیح مجھے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ برا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم دونوں بچے نہیں ہو جو ایک دوسرے کے کمرے میں آتے جاتے پھرو۔ اس کی آپی غصے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس نے بیڈ شیٹ کو دیکھا، بیڈ پہ پڑے ہوئے کمبل کی طرف دیکھا جو سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آپی کو شک ہو گیا تھا کہ وہ رات کو کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھوم رہا تھا۔ بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ لگا رہی تھی۔ اس کا چہرہ گرم ہونے لگا تھا۔ اس نے جا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا بخار بھی ہونے لگا تھا، شاید بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آ کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ باہر کافی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ 2 دن سے وہ ہاسپٹل سے چھٹی لے کے آئی تھی۔ وہ تو 2 دن ہاسپٹل نہیں جانا تھا، جس کی وجہ سے بس 2 دن اچھے سے گھر میں رہنا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، مگر دوپہر تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ ہاجرہ بیگم اس کی پٹیاں کر رہی تھی، کہنے لگی، بیٹا کیوں اتنا تیز بخار ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں مما، شاید موسم چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو گیا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دینا۔ بلکہ المیر کو بولیں وہ میری میڈیسن لے کے آئے۔ المیر کیوں؟ میں نے تمہارے بابا کو بولا ہے، وہ لے کے آتے ہیں۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عابدین صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ نرمی سے کہنے لگے، بیٹا لیٹی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے میرے بچے کی؟ انہوں نے ہاتھ پکڑا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، وہ نرمی سے بولی۔ ٹھیک کہاں ہو؟ دیکھو تو کتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ میں منع کرتا ہوں، ہاسپٹل میں مت رہو، یہاں گھر چلی جایا کرو، پتہ نہیں کیسی غذا ہوتی ہے وہاں کی۔ نہیں دادا جان، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ دادا جان اپنا بہت خیال رکھا کرو، اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میڈیسن لی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ دادا جان اس کا حال پوچھنے کے بعد چلے گئے تھے۔ دادا جان اپنے پوتے پوتیوں کا ایسا بہت کم حال پوچھتے تھے جیسے اس کا پوچھنے آئے تھے۔ وہ اتنی زیادہ ان کی لاڈلی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے اپنے ہاتھ پہ لمس محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس کے سامنے المیر بیٹھا ہوا تھا۔ بخار ہو گیا تمہیں؟ زیادہ ہو گیا ہے؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آہستگی سے اپنے سر کو اس کی گود میں رکھتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر گئی۔ ایسے لیٹو گی تو کوئی کمرے میں آ جائے گا، پھر ہم دونوں پہ شک کیا جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا،
پھر آپ سب کو بتا دیجیے گا نا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر گھر والے ہماری شادی کروا دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جتنا آسان یہ لگتا ہے تمہیں میری جان، اتنا آسان ہے نہیں۔ دادا جان کبھی بھی اپنی مرضی سے تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کروائیں گے، اس کے لیے تو مجھے بڑے ڈرامے لگانے پڑیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لیٹی ہوئی تھی، اس کے گرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں محسوس کرتا اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کیے جا رہی تھی، مگر اب کی بار اسے المیر بیزار بیزار سا نظر آنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ کے اس کے سینے پہ سر ٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ چلو میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ آئے تھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ آپ کو کون سے ضروری کام سے جانا ہے؟ ایک کام بھی آپ نہیں کرتے، بول تو ایسے رہے ہیں جیسے آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اگر یہاں میں سب کچھ کرنے لگ گیا دن دہاڑے تو پھر بہت برا ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ بار بار ایک ہی مطلب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو میں خود نہیں جانتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کاش کہ اسے سمجھ آ جاتی، وہ ایک مطلب کے لیے ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو 3 دن تک اس کی طبیعت کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اس وجہ سے ہاجرہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا، دبلی پتلی سی لگ رہی تھی۔ اس کے جاتے وقت بھی ہاجرہ بیگم نے اسے یہی نصیحت کی تھی، بیٹا، خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کو ٹال دیا، کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوا کریں مجھے لے کے، اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ اتنی زیادہ فیس دینے کے بعد اسے ہاسٹل میں ایک الگ کمرہ ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ سکون سے رہ رہی تھی۔ ابھی وہ اسٹڈی کر رہی تھی جب آہستگی سے دروازہ کھلا۔ اس دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو سامنے المیر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کمرے کو لاک کیا۔ المیر کو اچانک سے دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی، بالکل امید نہیں کر سکتی تھی المیر اس کے واپس آتے ہی اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پڑھائی ہو رہی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ اچانک آ گئے ہیں، وارڈن نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، وارڈن تو بس چند پیسے دو، اس کے بعد آ کے اپنی محبوبہ کے ساتھ عیاشی کرو، ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی، عیاشی؟ میں آپ کو عیاشی کا سامان نظر آتی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں کافی زیادہ اس بات کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں۔ وہ نرمی سے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ المیر، آپ کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کے المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کس نے بولا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، سچ میں دادا جان بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کی شادی ہانیہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ جو کہ ان کی کزن تھی، سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ نہیں یار، مذاق کیا ہوگا، کسی نے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی کو چوما تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں المیر، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، میں دادا جان سے، حویلی والوں سے، سب سے لڑ جاؤں گی اگر آپ کسی اور کی ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں صرف تمہارا ہوں،
کسی اور کے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں صرف تمہارا ہوں، پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بہت زیادہ عجیب سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب عجیب سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا، پتہ نہیں۔ اچھا پریشان مت ہو، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے گریبان سے پکڑ کے اپنے قریب کر گئی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی میری جان، مجھے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتا چلا گیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ اتنی محبت جتانے کے بعد وہ واپس کیوں چلا گیا تھا؟ حالانکہ وہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ چلا جائے گا۔ حویلی میں المیر اور ہانیہ کے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، مگر ابھی تک کسی نے یہ بات سونی کو نہیں بتائی تھی۔ 3 دن بعد اچانک سے دوبارہ سونی واپس آئی تو گھر میں اتنی چہل پہل دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی آپی سے پوچھا تو اسے اندازہ ہوا تھا المیر اور ہانیہ کی شادی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آپی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپی مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اس کی آپی اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اچھا جلال کے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپی مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، میں نے اپنے شوہر کو بولا تھا تمہیں بتا دے، اس نے جلال کے بارے میں کہا، لیکن آپی انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو نہیں بتانا چاہتے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آپی باہر چلی گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ المیر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، سیدھا اس کے سینے سے آ کے لگ گئی تھی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ المیر ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم پھر واپس آ گئی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے بتایا نہیں، شادی کر رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ایسی بات نہیں۔ اور کیسی بات ہے؟ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ آپ نے بولا تھا آپ صرف میرے رہیں گے، آپ ہانیہ سے شادی نہیں کریں گے، آپ ہانیہ سے کیوں شادی کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، پلیز یار ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ، میں فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے تنگ مت کرو، میں خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بتاؤ تم کیوں ہانیہ کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا المیر؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اسے وہاں سے بھیج چکا تھا، پلیز دوبارہ یہاں نہیں آنا، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر رات بھر وہ روتی رہی تھی۔ صبح تک اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ 2 دن بعد اس کی مہندی تھی۔ صبح جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو اچانک اس کا سر چکرایا۔ وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ اور یہ بات حویلی والوں کے لیے کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کبھی اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھتے جس سے کوئی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔
یہ دیکھ کے المیر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ المیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی تو ہاجرہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کے بابا نے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، غصے میں وہاں سے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے آج کے بعد اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، بے شک میری طرف سے اس کی جان نکال دو۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی ماما پلیز دور رہیں۔ اچانک اس کے دادا جان آ چکے تھے، غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اسے منہ نہیں موڑ سکتے تھے، اسے سوال جواب کرنا چاہتے تھے۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، کہنے لگے یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہوں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے اس طرح چلانے پہ سب لوگ سہم چکے تھے، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ روتے ہوئے کہنے لگی وہ دادا جان، وہ یہ بچہ المیر کا ہے۔ اس نے فوراً سے المیر کی طرف اشارہ کیا۔ المیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہانیہ نے عجیب نگاہوں سے المیر کی طرف دیکھا تھا، فوراً سے پیچھے ہو گئی۔ سب لوگ حیرت سے کبھی المیر کی طرف دیکھتے تو کبھی اس کی طرف دیکھتے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ المیر نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی المیر آپ کہیں نہ، بتائیں نا ان سب کو کہ کیا حقیقت ہے، بتائیں نا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں حقیقت بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا میں تمہارے پاس آیا تھا، لیکن دادا جان جب میں نے اسے پہلی دفعہ چھوا یہ تب بھی کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں تھی، بس یہ کچھ لمحوں کے لیے مجھے اپنے پاس بلاتی۔ اس سے آگے وہ نہ جانے کیا کچھ اس کے بارے میں بول رہا تھا، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتے تم۔ وہ اپنی حقیقت دادا جان کو بتانے لگی، مگر وہ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو ہانیہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہانیہ کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور کہنے لگا ہانیہ سے محبت کرتا ہوں، ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے کہنے لگی ہاں دادا جان نے مجھے نہیں پتا یہ کس کی ناجائز اولاد ہے، لیکن میں اسے ختم نہیں کر سکتی۔ بے شک آپ لوگ مجھے مار دیں، میں آپ لوگوں کو اجازت دیتی ہوں، ورنہ اس گھر میں مجھے یہ کمرہ دے دیں یا کوئی اور جگہ دے دیں جہاں پہ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا، سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں تھا۔ رات کو جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں پایا، اپنی گردن پہ لمس محسوس کیا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا، المیر اس کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے المیر کی طرف دیکھنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، وہ غصے میں بولی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ میں اس وجہ سے منع کرتا تھا میرے اتنے قریب مت آؤ، میں بہت برا انسان ہوں، مگر تم کہتی تھی نہیں تم اچھے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور بولتی تھی کہ تم مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دو گی۔ دیکھو کیسے تم نے مجبور کیا، اور میں نے تمہیں کیسے محبت دی۔ اس پہ طنز کر رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم بہت برے، ذلیل اور گھٹیا ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ آہستگی سے وہ ہاتھ اس کے پیٹ تک لے کے آیا تھا، آہستگی سے اس کے پیٹ کو دبایا تو اس کی سسکی نکلی۔ دور ہٹو، اس بچے پہ، مجھ پہ کوئی حق نہیں تمہارا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ حق بھی جتا دوں گا، مگر وقت آنے پہ، اتنی آسانی سے تو دور جانے والا نہیں ہوں، لیکن ابھی اکیلے میں تو جتا سکتا ہوں، ایک دن سب کے سامنے بھی جتاؤں گا۔ تم ہانیہ سے محبت کرتے ہو،
اسی کے پاس جاؤ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا، اس کے تمام لفظوں کو قید کر گیا۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی، خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر اس شخص میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی خواہشات پوری کر کے کمرے سے باہر نکلا تو کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی آپی کمرے میں داخل ہوئی تھیں، اس کی طرف غصے میں دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں منع کرتی تھی نا، اس شخص سے دور رہو، مگر تمہیں کبھی میری بات سمجھ نہیں آئی، کبھی ماما کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، اب بھگتو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آپی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی آپی نے تو ہمیشہ اسے اذیت اور تکلیف ہی دی تھی، کیونکہ جو آزادی اسے ملی تھی وہ کبھی اس کی آپی کو نہیں ملی۔ گھر میں علمیر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں اور اسے کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے دھتکار دیا جاتا، اسے خاموش کروا دیا جاتا تھا، کیونکہ شادی کے دنوں میں وہ اس معاملے پہ کسی سے بحث نہیں چاہتے تھے۔ آج علمیر کی مہندی تھی، وہ علمیر کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بلکونی میں کھڑا ہوا تھا، چاروں اطراف سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، پیچھے سے باہوں کی حصار میں لیتے وہ اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکاتے ہوئے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ آپ نے میرے کردار پہ داغ لگایا، آپ نے مجھے کیا کچھ نہیں بولا، میں روتی رہی ہوں، میری حالت بہت بری ہو چکی ہے، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کیوں مجھے مسلسل تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ روتے سسکتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، پلیز فی الحال چلی جاؤ، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں تو بات کرنا چاہتی ہوں، میں تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ علمیر کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف کر گئی تھی۔ پلیز چلی جاؤ نا، یہ کہتے ہوئے بار بار اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ اسے ناجائز کیوں بولا؟ وہ غصے میں کہنے لگا، میں نے بولا ہے نا کہ میں نہیں مانتا اس بچے کو، یہ ہمارا ہے، آپ نے اسے ناجائز کیوں بولا؟ آپ مانتے ہیں ہم دونوں کے درمیان اتنا مضبوط تعلق ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بتائیں نا مجھے۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا، خبردار، جو تم نے اب مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے اور بری طرح سے رونے لگی۔ وہاں ایک ننھی سی جان پل رہی تھی۔ علمیر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگ جاتے۔ وہ کیا کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اپنے وعدوں سے، اپنے ارادوں سے، ہر چیز سے مکر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے کردار پہ اتنا بڑا الزام لگا چکا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس نے اتنا بڑا اس کے کردار پہ الزام کیوں لگایا، یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے لگا تھا۔ اگلے دن وہ ہانیہ کو اس کے پہلو میں دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا علمیر کے کمرے سے چلی جائے، مگر آج علمیر کی باہوں میں
کوئی اور ہونی تھی۔ وہ جگہ جو ہمیشہ اس نے لی تھی، آج وہ جگہ کسی اور کے پاس ہونی تھی۔ رات کے 3 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے ہوئے المیر کو دیکھ کے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی، مگر اس کی ہچکیاں نکلنے لگی۔ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ المیر اس کے پاس آیا، کہنے لگا، دیکھو، میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور یہ لمحہ تھا جب وہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ وہ اٹھ کے المیر کے پاس آئی۔ نہیں، مجھ سے اپنا نام تو نہ چھینو۔ تم نے ابھی نکاح کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، تم یہ نام چھیننے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ دیکھو، ہانیہ سے محبت کرتا ہوں، تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ جو کیا وقت گزاری کے لیے کیا، لیکن میں تم سے شادی کر لی، بس اب رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، بری طرح سے رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ نہ جانے کتنی راتیں اس نے گزاری تھی، محبت کی تھی، اور بہت کچھ تھا، مگر آج اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہو۔ وہ باہر چلا گیا تو پیچھے سے اس کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ اس کے قدم وہیں پہ رک گئے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا تو وہ نیچے فرش پہ بیٹھی بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھا تو اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ المیر، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تم سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت۔ بے شک تم ہانیہ کو بھی ساتھ رکھو، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں برداشت کر لوں گی، میں کسی اور کو برداشت کر لوں گی، لیکن میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ پلیز، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا وہ اسے ذلیل کر چکا تھا، کتنا تنگ کر چکا تھا، مگر ابھی تک اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت، جس میں اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی محبت کر رہی تھی؟ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جو ہی فرش پہ بیٹھی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور وہ اس کے سینے سے لگی سو گئی۔ کافی وقت بعد اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، لا کے بیڈ پہ لٹایا، اس پہ کمبل ٹھیک کرتا، باہر آ گیا۔ کمرے میں آیا تو ہانیہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آ گئے ہو اس کے پاس سے ہو گئے؟ میں نے تمہیں اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، تم اس کی طرف گئے تھے نا؟ میں تم دونوں کی حقیقت جانتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جانتی ہو تو پھر خاموش ہی رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، آہستگی سے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا، پھر اس کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا؟ اسے کیوں اتنا ذلیل کیا؟ غصے میں اسے پوچھنے لگی، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، لا کے بیڈ پہ لٹایا، گردن میں چہرہ چھپاتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نہ جانے وہ کن گہری سوچوں میں مگن تھا۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ صبح سب خوش تھے، سب فیملی والے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا، مگر وہاں پہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ ان میں ایک انسان نہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کافی دیر تک سب کی طرف دیکھتا رہا، مگر کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ موجود ہے یا نہیں۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اسے یہی سزا دی جا رہی تھی۔ سب نے اس کے بارے میں پوچھنا، بات کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ اسے کوئی بات کرتا، بس ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، کب المیر آئے گا۔ اس نے اسٹڈی تک چھوڑ دی تھی۔ اس کی ماما، اس کی آپی
کوئی اسے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے سے باہر گئی۔ عابدین صاحب کمرے کی طرف ان کے پاس آ گئی، ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے پوری طرح سے رونے لگی۔ انہوں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلی جاؤ یہاں سے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دادا جان میری بات تو سن لیں، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، نہ ہی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، دادا جان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہنے لگے، فی الحال میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، بہت جلد تمہارا بھی فیصلہ کروں گا وقت آنے پہ، ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ وہ کمرے سے نکل کے باہر آ گئی۔ سامنے المیر کھڑا ہوا تھا، اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ المیر کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، دیکھو میری اور ہانیہ کی شادی کو کتنے مہینے ہو گئے ہیں، وہ مما بننے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اس نے کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، بار بار وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں بچے کی پیدائش کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ پیچھے گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگی، کیا تم مجھے ویسی محبت نہیں دو گی، ویسا پیار نہیں کرو گی؟ اس کی آواز کپکپائی تھی۔ جب ہم نے الگ ہو جانا ہے تو کون سی محبت، میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، بڑھ جاؤں گی، یہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ کون نہیں آگے بڑھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے پوری طرح سے روتی رہی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گئے تھے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی کیونکہ اسے تکلیف میں بس المیر کے پاس ہی جانا ہوتا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جا کے المیر کے دروازے پہ دستک دی۔ المیر نے دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے سامنے گری پڑی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھایا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، لیکن اسے ہسپتال پہنچاتے ہی ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اکیلا ہی تھا، نہ کسی کو بتا کے آیا، نہ کسی نے اس سے پوچھا کہ اتنی رات کو سب حویلی والے سو رہے تھے۔ نہ جانے کتنے وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، دیکھیں آپ کی وائف تو خطرے سے باہر ہیں، لیکن آپ کے بچے کی جان نہیں بچا پائے۔ اور یہ سن کے اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ ہی ٹوٹ کر آنسو گرا۔ وہ کمرے میں گیا تو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کر کے چھپ کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھ کو شدت سے پکڑ کے اٹھی، پوری طرح سے رونے لگی۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکا دیا تھا، مگر اچانک اسے دور کیا، پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ ہاں ابھی کہ ابھی دے دو طلاق مجھے، تم اپنی ہانیہ کے ساتھ خوش رہو، مجھ سے سب کچھ تم چھین چکے ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ جب اسے لے کے واپس آیا تو حویلی والے سبھی پریشان تھے۔ اس نے سب کو بتایا، مگر کسی سے بات کیے بغیر کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ساری حقیقت سب کو بتا چکا تھا۔ اب تو کوئی بھی المیر سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جتنی غلطی اس کی تھی اس سے زیادہ المیر کی تھی۔ اسے بہکانے والا، اسے نکاح کا کرنے والا
اسے بار بار محبت کا دعویٰ کرنے والا المیر ہی تو تھا۔ ہانیہ بھی اسے دور رہنے لگ گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہانیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا، ہانیہ لیٹی ہوئی تھی، اسے آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی کچھ دن باقی تھے، وہ پریشان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک بچے کو کھوتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ کو کچھ ہو۔ فوراً سے اٹھا اور کہنے لگا چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے محبت سے پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے لے کے ہسپتال پہنچ چکا تھا، مگر اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ اس کا رونا، چیخنا، چلانا، یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ شاید کافی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، مگر ابھی تک اس کی اپنی حالت بہت بری تھی۔ ساری حویلی والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ابھی باہر کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ سوری، ہم آپ کی وائف کی جان کو نہیں بچا پائے، اور اسے اس بات پہ یقین نہیں آیا۔ ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، پاگل ہونے لگا تھا۔ ہانیہ کو تو وہ کسی قیمت پہ کھو بھی نہیں سکتا تھا، مگر آج اس نے ہانیہ کو کھو دیا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا جو تکلیف اس نے سونی کو دی تھی، اس کی سزا اسے مل چکی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ہانیہ کے مرنے کے بعد وہ سب سے دور رہنے لگا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سب نے سونی کی گود میں اس کے بیٹے کو ڈال دیا۔ تم اسے سنبھالو، تم اس کی بیوی ہو۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اب کیوں یہ بات سب نے قبول کی تھی؟ پہلے تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسے سب سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ سب لوگ اسے خود غرض لگ رہے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی، نہ کسی کو بلاتی، بس اسے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ سب سے بہت دور چلی گئی تھی، المیر سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ بچے کو سلانے کے بعد بیڈ پہ آ کے بیٹھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، المیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے المیر کی طرف دیکھا اور بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے میرے ساتھ، وہ معافی کے قابل بھی نہیں۔ آہستگی سے اس کے پاس آیا، آہستگی سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو اسے پیچھے کی طرف جھٹک چکی تھی۔ میں اتنی فالتو نہیں ہوں یا اتنی فضول نہیں ہوں جو آپ ایسا میرے ساتھ کریں گے، غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تک آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ چلائی تھی، میرے کردار پہ انگلی اٹھائی، مجھے اتنی تکلیف دی۔ اس کے بعد دوبارہ اب آپ کی بیوی مر چکی ہے تو میرے پاس آ گئے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، پلیز آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے ہاتھ کو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اس وجہ سے خود بہت زیادہ تکلیف سے گزر چکا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا بولا، مجھے اس لمحے سے نفرت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک لمحہ بھی مزید آپ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی، میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، زبردستی اسے اپنے قریب کر گیا۔
نہیں میں نے خود سے دور کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما، زبردستی اپنے ساتھ لگایا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، اس کے گرد بازو حائل کرتے پوری طرح سے رونے لگی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں، اس کا رونا سسکنا گونجنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، برا کیا، اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں۔ گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک دفعہ سب کے سامنے ان دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ سب خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، سب نے معاف کر دیا، مگر وہ سب کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ لمحہ بھی آ چکا جب دلہن بنی المیر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی المیر کے پہلو میں دلہن بن کر بیٹھنا، مگر آج اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں، کوئی جذبات نہیں تھے، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کمرے میں آ چکی تھی، مگر اب ان کی زندگی مکمل طور پہ بدل چکی تھی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگایا تو وہ سہم کے پیچھے ہو گئی تھی۔ مجھے یہ تکلیف دیتی ہے جو محبت جتائی تھی آپ نے، اس محبت کی حقدار میں نہیں تھی، وہ محبت آپ کو مجھ سے تھی ہی نہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تو آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مگر اب تم سے محبت ہونے لگی ہے، میں اس محبت کو نہیں مانتی، غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو کھویا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کھویا، اس کے باوجود آپ کو کیسے معاف کروں؟ بتائیں مجھے، آپ ہی بتائیں نا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، رونا نہ جانے کیا کچھ محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے پاؤں میں گر گیا، کہنے لگا کیا تم مجھے واقعی میں معاف نہیں کرو گی؟ اسے اٹھانے لگا، پلیز ایسا مت کریں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، بس مجھے معاف کر دیں، پلیز آپ ایسے مت کریں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے قدموں سے اٹھایا، اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگی، اس کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تو وہ ڈر گئی۔ پہلی دفعہ اس کے لمس سے خوف محسوس ہوا، کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، شاید بہت سمجھدار ہو چکی تھی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے اس کی گردن پہ بوسہ دیا، آج کانپ رہی تھی، حالانکہ اس کے لیے سب کچھ نارمل ہوتا تھا، مگر آج نارمل نہیں لگا۔ اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی، بہت شدید تکلیف، اتنی کہ وہ اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ اسے الگ ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ آہستگی سے اسے پوچھا، مگر وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے ویسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی وہ پہلے محبت کرتی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کو کھویا، اپنی پوری زندگی کا سکون کھویا، جس کی وجہ سے شاید کبھی دوبارہ اسے ویسی محبت نہ کر پاتی، مگر اسے معاف کر چکی تھی۔